حضرت الاستاد حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، جو اس زمانے میں بہت بڑے محدث تھے رحمہ اللہ، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی اعلیٰ ظرف کے حامل تھے۔ حضرت مولانا کی ذاتی زندگی کے حوالے سے آپ حضرات نے بہت کچھ سنا ہوگا، اتنا ہم نے ضرور دیکھا کہ ان کو درس و تدریس اور علم کے حوالے سے بڑا شغف تھا۔ حضرت والا ہمیشہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو کتاب دیکھ رہے ہوتے یا کچھ لکھ رہے ہوتے یا کوئی علمی نقطہ بیان کر رہے ہوتے، اور درس کا ایسا سلیقہ، افہام و تفہیم اتنی زوردار اور اتنی شاندار ہوتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا شاندار طرز بیان والا مدرس نہیں دیکھا۔ مشکل سے مشکل مسائل کو وہ چٹکیوں میں حل فرما دیتے تھے اور شاندار مثالوں سے اس کو واضح کر دیتے تھے۔ بیک وقت ان کو حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں بہت ہی زبردست درک تھا، اور بڑی کتابیں اور علوم عالیہ سے متعلق چیزیں تو انہیں ازبر تھیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نحو و صرف، فلسفہ، منطق جو ابتدائی کتابیں ہیں اس کے حوالے سے بھی انہیں ید طولہ حاصل تھا۔ حضرت والا میرے استاد تھے، میں نے ان سے ترمذی شریف کا جلد اول اور طحاوی شریف پڑھی تھی، تو اس وقت تو بہت زیادہ رسائی ان تک نہیں تھی، لیکن فراغت کے بعد میں نے باقاعدہ ان سے تعلق رکھا۔ ابتدا میں میں نے خادم العلوم باغوں والی میں 2 سال تک لگ بھگ پڑھایا، پھر اس کے بعد مدرسہ شاہی مراد آباد میں 4 سال تک پڑھایا۔ اس بیچ میں جب بھی آتا تو ان سے ضرور ملتا، ان سے کچھ مشورے لیتا، وہ بہت مفید مشورے دیتے۔ پھر آج سے 23 سال پہلے جب میرا تقرر ہوا دارالعلوم دیوبند میں، تو مہینے میں 1-2 دفعہ میں حاضر خدمت ہوتا، اور حضرت والا بہت ہی زیادہ محبت فرماتے۔ میرا ذاتی تعلق ان سے بہت گہرا نہیں تھا، البتہ جس سال 2003 کی بات ہے، مجھے دارالعلوم دیوبند نے ناظم دارالاقامہ بنایا، تو 1 سال میں نے خدمت کی، لیکن چونکہ یہ بڑا بھاری کام ہے اور اس کی وجہ سے ذہن پر ہر وقت اس کا ایک فکر سوار ہوتا تھا، تو ہم لوگ ایک جلسے میں جا رہے تھے جس میں یہ دونوں مرحوم میرے استاد حضرت مولانا ریاست علی صاحب، ظفر بجنوری نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مرجعہ، اور دوسرے حضرت الاستاد مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ وجعل مثواہ الجنہ الفردوس الاعلیٰ تھے۔ تو ٹیکسی میں ہم لوگ بیٹھے تھے، میں نے راستے میں مشورہ کیا کہ حضرت 1 سال گزر چکا ہے، میں اس دارالاقامہ سے علیحدہ ہونا چاہتا ہوں کہ اس میں بڑی ضیق ہے، بڑی بہت زیادہ فکر رہتی ہے، اس لیے میں اس میں نہیں رہنا چاہتا۔ درس و تدریس کے ساتھ ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہوتا ہے یہ انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو اس وقت تو حضرت نے کہا کہ بھئی اور ذرا سوچو۔ 1 مہینہ گزر گیا، رمضان آ گیا، رمضان کے بعد شوال میں جب امتحان داخلہ چل رہے تھے تو اساتذہ کرام پرچہ بینی میں لگے ہوئے تھے، پرچے جانچ رہے تھے، تو میں بھی جانچ رہا تھا۔ رات کے 11 بجے مجھے فون آیا حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب پالنپوری کا، کہنے کہ بھئی کہاں ہوں؟ میں نے کہا جی میں پرچہ جانچنے میں تھا۔ کہنے کہ میں نے 2 دفعہ فون کیا۔ میں نے کہا حضرت میں وہاں تھا اور میں یہاں گھر پر نہیں تھا۔ تو کہا اب تو دیر ہو گئی، ایسا کرو صبح کو میرے ساتھ چائے پینا، مجھے 2 مشورے کرنے ہیں۔ تو میں چلا گیا، تو حضرت نے ایک تو ناشتہ کرایا، تو ان کے ایک صاحبزادے ہیں مولانا محمد، تو ایک مدرسے میں ان کی تدریس کے لیے مجھے بات کرنی تھی، چونکہ میرا وہاں سے بہت تعلق تھا، اس لیے مجھے انہوں نے یہ حکم دیا کہ اس کی تدریس کے لیے آپ وہاں کہو۔ حضرت کے یہ صاحبزادے ہیں مولانا محمد صاحب۔ دوسری بات یہ کہی کہ بھئی میرا مشورہ ہے اور مولانا غلام رسول خاموش
جو کارگزار محتمم تھے اور وہ مرحوم، وہ بھی مرحوم ہو گئے، کہنے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ خضر نے دارالاقامہ میں بہت اچھا کام کیا ہے، تو اس لیے ان سے آپ کہیں کہ وہ دارالاقامہ میں دوبارہ رہے، اور اچھا کام کر رہا تھا وہ۔ تو میں نے کہا حضرت میں نے شعبان میں آپ سے مشورہ کیا تھا، تو آپ نے مجھے اس وقت، مجھے یاد پڑتا ہے، یہ فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس میں جمع رہوں اور میں اس میں لگا رہوں۔ اب تو میں نے تحریر لکھ کر کے دے دی ہے سبکدوشی کی دارالاقامہ سے، کہا کہ میری ایک رائے ہے۔ میں نے کہا حضرت رائے ہے کہ مشورہ ہے کہ حکم ہے؟ کہنے لگے ہے مشورہ۔ میں نے کہا مجھے اختیار ہے؟ کہنے لگے ہاں اختیار ہے۔ 2 دن کے بعد حضرت نے پھر فون کیا۔ میں نے کہا حضرت میں نے آپ کے مشورے میں جو پیش نظر تھا، میں نے اس مشورے کو اختیار نہیں کیا اپنی کمزوری اور ناتوانی کی وجہ سے۔ کہا بس پھر تو ٹھیک ہے۔ ایک تو اس خصوصی واقعے کا مجھے جو ہے حضرت والا کے ساتھ بہت اچھا لگا کہ انہوں نے مجھے جبر نہیں کیا، حکم نہیں دیا زبردستی۔ دوسرے کہ اس سال میں نے نومبر میں عمرہ کیا تھا، واپسی میں حضرت کے پاس کھجوریں لے کر جب گیا تو بہت محبت سے پیش آئے اور مجھ سے کہا بھائی دیکھو ہمارے ہاں کچھ مہمان آنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے بخاری پلاؤ بنوایا ہے، تم اگر پسند کرتے ہو تو آ جانا۔ تو میں چلا گیا تو بہت ہی محبت سے انہوں نے کھلایا، اور بھی 2-3 اساتذہ تھے، دیگر مہمان تھے، تو بہت اچھا لگا ان کے ساتھ۔ اور وقتاً فوقتاً جب بھی ہم جاتے تو کوئی نہ کوئی علمی بات چھیڑتے اور کوئی نہ کوئی علمی نقطہ ان کے ہاں ہوتا۔ میں نے یہ محسوس کیا ان سے ملاقاتوں کے وقتوں میں کہ وہ خالص علمی آدمی ہیں اور صاف گو ہیں، کبھی بھی حق کو پیش کرنے میں کوئی رعایت نہیں کرتے تھے۔ حق کو پیش کرنے میں کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کتنا ہی بڑا مدرس ہو، کتنا ہی بڑا عالم ہو، انہیں ہرگز کوئی ابا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہمیشہ حق کی بات کہتے تھے۔ دوسری خاص بات مجھے جو ان کی زندگی کے حوالے سے بہت اچھی لگتی تھی وہ یہ کہ جب وہ چلتے تھے تو سلام میں عموماً پہل کرتے تھے، کبھی ہم چھوٹوں کو پہلے سلام کرنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ عموماً سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ موجودہ زمانے میں جو تام جھام لوگ کر لیتے ہیں ضروریات زندگی کے حوالے سے، ان کے ہاں بہت ہی سادگی تھی اور بہت ہی زیادہ سادگی تھی۔ ضرورت بھر کا مکان وہ بھی بیٹوں میں تقسیم کیا تھا، لباس ان کا بہت سادہ ہوتا تھا، کھانا بھی ان کا بہت سادہ ہوتا تھا، گویا کہ وہ اس حدیث کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل ان کے مصداق تھے۔ چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ وہ سبق کے اوقات کے بہت پابند تھے اور بہت ہی زیادہ محنت اور کوشش کے ساتھ سبق پڑھاتے تھے۔ پانچویں بات یہ تھی کہ وہ اپنے سبق کو مرتب کر کے لاتے تھے۔ اتنا مرتب بیان ہم نے کسی کا آج تک نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اسباق کے درمیان سال کے بیچ میں جن دنوں میں سبق چلتے ہیں وہ کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے، کسی سفر میں نہیں جاتے تھے۔ عموماً وہ تب سفر میں جاتے تھے جب اپنا نصاب سلیبس پورا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ چھٹیوں میں اپنے ہم وطن لوگوں کے ہاں کبھی انگلینڈ، کبھی امریکہ، کبھی کینیڈا جاتے تھے، اور وہاں دینی فیضان ان کا جاری رہتا تھا رمضان بھر۔ اور چھٹی بات یہ تھی کہ وہ ہمت کے بہت زبردست دھنی تھے۔ بیماری کے باوجود، تکلیف کے باوجود ہمیشہ عزائم ان کے مضبوط ہوتے تھے، ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے، بیماری سے لڑتے تھے، سبق پڑھانے کے سلسلے میں کوئی عذر قبول نہیں کرتے تھے۔ ہم نے جب ان سے پڑھا ہے یہ 1987 کی بات ہے، 88 کی بات ہے، تو بہت ایک مرتبہ انہیں بواسیر کا آپریشن ہوا تھا اس زمانے میں، 5-6 دن تو نہیں آئے، لیکن اس کے بعد جو ہے بہرحال کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے درس میں سبق میں کبھی چھٹی ہوئی ہو جمعے کے دن کے علاوہ۔ تو بہرحال
زمانہ ان کو رویا کرے گا. بہت تکلیف اٹھائی حضرت نے آخر میں. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ شہادت کے درجے کی ہے میرے نزدیک، اس لیے کہ رمضان کی 25ویں اور 23ویں یا 25ویں تاریخ تھی، شب تھا سمجھو. دوسرے کی بیماری کی حالت تھی، تیسرے کی سفر اور مسافرت تھی، چوتھے یہ کہ اپنے بیٹوں سے اور اپنے اہل خانہ سے دور تھے، صرف 2 صاحبزادے ان کے ساتھ تھے. تو یہ تمام چیزیں ان کے کھاتے میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. موت جو ہے وہ حق ہے، یقینی ہے اور ہر ایک کو آنی ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم میں کہا گیا انک میت و انہم میتون. اور ایک جگہ یہ ہے وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ کے سوا ساری کائنات کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، فنا یقینی ہے. لیکن کوئی موت ایسی ہوتی ہے جو قابل رشک ہوتی ہے، جیسے بلال حبشی کی وہ موت جس میں ان کی بیگم صاحبہ موت کے وقت میں تھوڑا رونے لگی تو بلال حبشی نے ان کو چپ کرا دیا اور کہہ دیا کہ چپ ہو جاؤ، غدن نلقا محمد و حزبہ، کل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ہماری ملاقات ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے جب شہید کیا تو تلوار کا وار گردن پر کیا گیا تو ان کی بیگم صاحبہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر میں کھڑی تھی. وہ بھی ذرا سا رونے چلانے لگی. انہوں نے کہا رونے کی ضرورت نہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دکھا دی گئی اور نبی نے مجھ سے کہا کہ عثمان آ جاؤ، تم نے روزہ رکھا تھا، آج افطار تمہیں ہمارے ساتھ کرنا ہے. تو ایسی موتیں جب ہوں تو وہ قابل رشک ہوا کرتی ہیں، وہ 1000 زندگیوں پر قربان ہوتی ہیں. ایسے میں پھر یہی کہا جاتا ہے کہ خرم آروز کی کزی منزل ویراں بردیم تادرے میں کدا غزل خانہ و شاداں بردیم. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. ہم کس کی تعزیت کریں؟ ان کے بچوں کی تعزیت کریں یا دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی تعزیت کریں یا امت مسلمہ کی تعزیت کریں؟ اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند بھی اب اپنے صدر مدرس اور محدث کبیر اور شیخ الحدیث سے محروم ہوا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ یہ دعا فرمائیں کہ پروردگار عالم اس مادر علمی دارالعلوم کے لیے بہترین نعم البدل نصیب فرمائے اور حضرت والا کو اعلیٰ علیین اور قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. اللہ جل مجدہ آپ حضرات کو بھی سلامت رکھے، ہر وبا سے ہر بلا سے حفاظت فرمائے. اللہم انا نعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اللہم انا نعوذ بک من القسوة والغفلة والعیلة والذلة والمسکنة والقلة والعلة. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللہم انا نعوذ بک من تحول عافیتک وزوال نعمتک وفجاءة نقمتک. اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن. اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل. اللہم انا نعوذ بک من الجبن والبخل. اللہم انا نعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام یا ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ ولا تجعل قبرہ حفرا من حفر النیران. اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ بحرمت النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بلغ منا الى روحہ ثواب الفاتحة مع الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خداوندہ ان صورتوں کا جو ہم نے پڑھا ہے حضرت والا کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، اور تمام ہمارے اکابر اور بزرگان دین اور جو ہمارے اعزاء اقربا والدین اس جہاں سے جا چکے ہیں ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا دے. مولا ہمارے لیے خیر کو مقدر فرما، شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما. اے آقا کریم وبا سے بلا سے ہماری حفاظت فرما. ہماری آل و اولاد اور ازواج اور اہل خانہ اور متعلقین رشتہ داروں بلکہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، سلامتی کا فیصلہ فرما، خیر کو مقدر فرما. عید سعید کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا. مولا تو بہت بڑا ہے، آقا ہے، کریم ہے، داتا ہے، ستار ہے، غفار ہے، رحمان و رحیم ہے. اپنے بندوں پر رحمت فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما. مولا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. جو ہدایت تو نے ہمیں دی ہے اس ہدایت کو ہمارے لیے ہمیشہ رکھیے گا. مولا ہدایت دینے کے بعد ایمان سے ہمیں محروم مت کرنا. اے اللہ ایمان کی دولت ہمیشہ ہمارے ساتھ بنی رہے، عمل صالح کی ہمیشہ ہمیں توفیق نصیب فرما، خیروں کو ہمارے لیے مقدر فرما، شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو چراغ نبوی کو بجھانے کے لیے چل دیے تھے، آپ کی رحمت جب جوش میں آئی تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا. وہ فضیل ابن عیاض جو ساری رات ڈاکہ زنی کرتے رہے، آپ کی رحمت صبح کے وقت میں جوش میں آئی تو آپ نے ان کو سرتاج اولیاء بنا دیا. مولا وہ عبداللہ ابن مبارک جو ساری رات بربت بجاتے رہے، وہ شراب نوشی میں مست تھے، لیکن تڑکے میں آپ کی رحمت جوش میں آئی اور ان کی ہدایت کا فیصلہ فرمایا، دل کو ان کا بدل دیا. اللہ آپ نے محدثین کا سربراہ ان کو بنا دیا، اولیاء کا سربراہ بنا دیا. مولا ہم پہلے سے اہل ایمان ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا. اللہ اعمال صالحہ کی دولت سے کبھی ہمیں محروم مت کرنا، مناجات کی لذت سے محروم مت کرنا. مولا اپنی رحمت سے اور فضل سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم مت کرنا. مولا آپ کو آپ کی ذات کریمی کا واسطہ ہے، شان کریمی کا واسطہ ہے. ہمارے لیے، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہماری ذریت کے لیے، ہماری ازواج کے لیے، ہمارے اعزاء اقربا کے لیے، متعلقین کے لیے اور ان باتوں کو سننے والوں کے لیے اور ان کے رشتہ داروں کے لیے اے اللہ خیر ہی کو مقدم فرما، خیر ہی کو مقدر فرما. شرور و فتن سے ہم تمام کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.